حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دربار سجا ہوا ہے، سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، میرا حبیب اپنے نور سے منور فرما رہا ہے، اپنا فیض عطا کر رہا ہے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی علیہ الصلاۃ والسلام، بارگاہ مصطفیٰ میں ایک شخص آیا، بلند آواز سے کہنے لگا یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علی، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، جرم کر لیا ہے، مجھے سزا دیجیے، اس جرم کی سزا دی۔ اصبت حدا، میں حد کو پہنچ گیا، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہے، سزا دیجیے یا رسول اللہ، مجھے حد لگائیے، اقیمہ علی، اس حد کے ذریعے مجھے پاک کیجیے، میرے گناہوں کو ختم کیجیے یا رسول اللہ، میں بہت بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ بیان کر رہا تھا اس انداز کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، یعنی اس کا جواب نہیں دیا، سنتے رہے۔ وہ یہی جملے بولتا رہا، یہی دہراتا رہا، یا رسول اللہ انی اصبت حدا، انی اصبت حدا، میں نے گناہ کر لیا ہے، جرم کر لیا ہے۔ حضور نے جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا اتنے میں؟ حدیث میں آتا ہے حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جتنے آپ کے متبعین محبین صحابہ تھے سب آپ کے پیچھے صفے باندھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، سب نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، قام الرجل، وہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا مجمع میں، پھر بلند آواز سے کہنے لگا یا رسول اللہ انی اصبت حدا، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے جرم ہو گیا اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کرم کریں، مجھے سزا دے دو، اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں حد جاری کریں، اللہ کی کتاب اور شریعت کے مطابق میرا فیصلہ کریں۔ اللہ، کیا انداز دیکھیے، کیا ان کے اندر جذبہ تھا، کیا ایمان تھا۔ یہ علیحدہ بحث ہو جائے گی کہ کس طرح اپنے جرم کا اقرار اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کہ سزا اس دنیا میں دے دو، مجھے اس دنیا میں پاک کر دیجیے۔ اللہ بار بار اصرار، اسی انداز کے اندر وہ بلند آواز سے یہ جملے بول رہے ہیں، میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ جملے دہرانے شروع کر دیے۔ جب اس نے کہہ دی، اپنی بات مکمل کر دی، تو حدیث میں آتا ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا جملہ بولا کہ الیس قد صلیت معنا، اے فلاں تو نے کیا ہمارے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی؟ کیا جملہ بولا؟ کہا الیس قد صلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، ابھی تو آپ کے ساتھ حاضر تھا، آپ ہی کے ساتھ تو نماز پڑھی ہے۔ فرمایا جا ان اللہ قد غفر لک ذنبک، رب کعبہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور وہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو رب کائنات بیان کی قوت اور طاقت اور علم خود عطا کر رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو بیان تو آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور بیان کرنا چاہیں مختلف انداز تھے، یہ بھی فرما سکتے تھے کیا تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی فرما سکتے تھے کیا نماز پڑھتا نہیں ہے، بھئی جملوں کا غور کیجئے گا، کیا یہ بھی فرما سکتے تھے کیا سجدہ نہیں کرتا ہے، کیا اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کیا تو نے اللہ کی عبادت نہیں کی؟ بھئی ہزار جملے تھے، ہزار سینٹنسز تھے، سینٹنس کے مختلف فارمیٹس تھے، پاسٹ میں بھی کیا جا سکتا تھا، فیوچر میں، پریزنٹ میں، حال میں، ماضی میں، مستقبل میں، مختلف انداز سے جملے بولے جا سکتے تھے، لیکن قابل توجہ ہے میرا حبیب جو جملہ ارشاد فرما رہا ہے اور اس جملے میں جو لفظ ارشاد فرما رہا ہے وہ آپ اور میرے لیے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے میسج ہے۔ فرمایا الیس قد صلیت معنا، ارے کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ بھائی بات سمجھتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ تو نے یہ سجدہ نہ کیا، کیا ہماری صحبت میں رہ کر یہ نماز نہ پڑھی؟ در حقیقت یہ بیان کرنا مقصود تھا، یہ بتانا مقصود تھا۔ ارے عبادت کے ساتھ اگر صحبت کامل شامل ہو جائے تو وہ مغفرت کا باعث بن جایا کرتا۔
الیس قد صلیت معنا، کیا میرے حبیب کے جملے تاریخ ساز جملے، الیس قد صلیت، الیس قد صلیت پر گفتگو ختم کی جا سکتی تھی کہ کیا تو نے نماز نہیں پڑھی، لیکن نہیں، یہ معنا کا لفظ بڑھایا، کیا ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا بات ہے، اس ایک چھوٹے سے لفظ کا کیا مزہ ہے، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو رب العزت یہ مزہ عطا کر دیا کرتا ہے، جس کو یہ فکر و سوچ دے دیتا ہے۔ الیس قد صلیت معنا، ارے ہماری معیت میں سجدہ نہیں کیا، کیا ہمارے ساتھ نہ تھا؟ کیا تجھے ہماری یہ سنگت اور صحبت میسر نہ آئی تھی؟ یہ تجھے ہماری ساتھ اور سنگت تجھے اللہ نے عطا نہ کی تھی؟ ارے جب یہ سنگت مل گئی تو اب سمجھ لے اس سنگت کے صدقے میں رب نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تو در حقیقت یہ سنگت اور صحبت اور یہ معیت کامل، صحبت کامل، صحبت اکمل، یہ وہ شے ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو عبادت کے ساتھ یہ نعمت عظیم نصیب ہو جائے، رب کائنات کا اس سے بڑا اور کوئی کرم نہیں ہوا کرتا۔